بسم اللہ الرحمن الرحیم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ میری ہدایت کر دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا. یعنی مختلف جملے ہیں جو حسرت کی وجہ سے بولے گا وہ، لیکن اس وقت ان ساری تمناؤں کا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا چونکہ توبہ کی مہلت اس وقت ختم ہو چکی ہوگی. یا عذاب دیکھ کر یہ کہے کہ اگر مجھے دنیا میں ایک بار واپس جانے کا موقع ملتا تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا. اس کا قرآن مجید نے پہلے بیان فرمایا ہے کہ یہ اب عذاب دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، اگر عذاب نہ ہوتا تو ان کو کتنی مہلت ملی تھی، یہ وہی کرتے رہے، حالانکہ یہ ہمارے نبی کا پیغام ان تک پہنچا تھا. تو وہاں خدا فرماتا ہے کہ اگر ان کو واپس پلٹا دیا جائے اور اسی طرح کی آرام و سکون والی سچویشن ہو جائے تو پھر اپنی روٹین پہ واپس آ جائے، چونکہ ان کی اندر سے ان کو گناہوں کی عادت ہو گئی ہے، خواہشات پرستی کی. اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ عذاب سے بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر واپس چلے جائیں دوبارہ وہی حرکتیں کرنا شروع کر دیں، کیونکہ جس نے صحیح ہونا ہے وہ اپنے اختیار سے اسی مہلت کے دوران صحیح ہو. اب جب یہ کہنے والا اس قسم کی آرزویں کرے گا تو خداوند عالم فرمائے گا بلا، نہیں، تو غلط کہہ رہا ہے، یہ ساری باتیں تیری غلط ہیں. کیوں؟ یقیناً میری آیات تجھ تک آئی تھی، میری آیات تو نے سنی تھی، تو نے پڑھی تھی، تیرے پاس تھی، اس وقت تو نے ان کو جھٹلا دیا اور اکڑا رہا اور انکار کرنے والوں میں سے، کافروں میں سے ہو گیا. اور جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے، قیامت کے دن تو انہیں دیکھے گا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یعنی ہے جو خدا پر جھوٹ بولتے تھے، بجائے یہ کہ جو اللہ کے پاس سے حق آیا پہلے اسے دیکھتے اور پھر وہی بیان کرتے اگر بیان کرنا تھا، بجائے اس کے اپنے پاس سے گھڑ کے بتاتے تھے. یہ اپنے چہروں کی سیاہی سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے. اور خدا فرما رہا ہے یہ متکبر تھے، گویا کہ خدا کے سامنے اکڑ گئے تھے اور اللہ کے دین کے بارے میں جھوٹ بولا کرتے تھے. اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ ان کی کامیابی کے سبب ان کو نجات دے دے گا، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. وکیل کا لفظ اب کتنا واضح ہے، لیکن ہٹ دھرمی پر جب کوئی اترا ہو تو اس نے ہٹ دھرمی پہ اترنا. واضح الفاظ ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا قرآن نے چند جگہوں پر گواہی دی ہے کہ مشرکین مکہ بھی خالقیت کے بارے میں توحید کے قائل تھے، کہتے تھے خالق اللہ ہے، ربوبیت میں، اس جہان کو چلانے میں، اس میں شریک بنائے ہوئے تھے. کہتے تھے کہ اللہ نے مثلا بنا دیے، چلاتے اور ہیں. آج کے زمانے میں ایسے افراد پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں بنایا بھی اوروں نے چلاتے بھی اور.
اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ۔ رسول اللہ سے کیا فرمایا؟ آپ نگہبان نہیں ہیں ان کے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، یہاں فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہی ہر چیز پر وکیل ہے، اور انہوں نے ترجمہ کیا نگہبان کا۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، چابیاں، کیز صرف اسی کے پاس ہے۔ یہ تعبیر کس لیے ہے؟ عام طور پہ قیمتی چیزوں کی، خزانوں کی چابی ہوتی ہے، چابی ہو تو دروازہ کھلتا ہے، لاکر کھلتا ہے، تجوری کھلتی ہے، مثال کے طور پر۔ یہاں فرما رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے جو تم چاہتے ہو، رزق اس کی چابی اللہ کے پاس ہے۔ پھر کہوں گا کسی جادوگر کے پاس، تعویذ گنڈے والے کے پاس اللہ نے رزق کی چابیاں نہیں رکھی۔ لہو، یہ لہو پہلے آئے، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ جو ہے نا لہو مقالید السماوات والارض، یہ اس کی نیچرل ترتیب یہ ہے، مقالید السماوات والارض لہو، آسمانوں اور زمین کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ لیکن یہ جب لہو پہلے آتا ہے تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے عربی زبان کے قوانین کے مطابق کہ مخصوص کر دیتا ہے، صرف اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں۔ لہو بعد میں آئے تو صرف کا معنی نہیں دیتا، پہلے آ جائے تو صرف کا معنی دیتا، صرف اسی کے پاس ہیں، اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی چابیاں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، کہیں نہیں، چابیاں اور جگہ پر بھی ہیں اللہ کے علاوہ، کیونکہ جو آیت میں بات ہو رہی ہوتی ہے، اس آیت میں اگر کفر کا لفظ آئے تو پہلے اسی بات کا کفر مراد ہوتا ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔